اس چیز سے آگے چلیں، اگر لاہ عمل کیا ہے؟ کیونکہ آج آپ کے اجلاس چل رہے تھے، حکومتی کمیٹی سے بھی مذاکرات ہوئے، آپ کے پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی سے بھی بات ہوئی، آئندہ کی اسٹریٹجی کیا ہے؟ ندیم صاحب، میں آپ کے میرے پاس سوال کا آنا تو بھی جواب نہیں دے دینا، چاہتا تھا، فریق تو بعد لیکن بھی دوستوں بات نے آئے گی، مجبور کیا آئندہ کی اسٹریٹجی کہ کیا ہے؟ پہلی مرتبہ اس نے سما کو جوائن کیا ہے تو آپ آ جائیں. میں نے کہا میرے بھائی ہے، لیکن مجھے اچھا اس لیے نہیں لگتا کہ وہ فریق بن جاتا ہے. تو آپ فریق نہ بنے، مہربانی آپ کریں. مجھے یہ بتا دیں کہ آئندہ کی اسٹریٹجی کیا ہے، فریق کہیں یا نہ کہیں، لیکن مجھے یہ تو بتا دیں کہ آئندہ کی حکمت عملی سنو کیا ہے؟ نا، تو تم حوصلہ رکھو نا. آج متحدہ اپوزیشن کا سربراہی اجلاس ہوا اور اس میں اس بات کی توثیق کی گئی کہ جی جو تحریک شروع کی گئی ہے اسے جاری رکھا جائے، اور جو اس وقت جو آزادی مارچ ہے اسے اس جلسے کو بھی جاری رکھا جائے. اس سے اگلی بات یہ ہے کہ اس دوران حکومتی مذاکراتی ٹیم کا اور انہوں نے کہا کہ ہم ملنا چاہتے ہیں. تو اپوزیشن نے کہا کہ بالکل، اگر وہ ملنا چاہتے ہیں، ہمارا موقف بڑا واضح ہے، لیکن اس کے باوجود وہ ملنا چاہتے ہیں تو ہم ان سے ملتے ہیں. ان کے پاس کیا تجاویز ہے؟ ظاہر ہے کہ ایک بحرانی کیفیت تو ہے، تو ہماری باتوں کو کہاں تک گنجائش دیتے ہیں، ان کے تجاویز کیا ہے، ان کو سنتے ہیں. تو ابھی مذاکراتی ٹیم اور رہبر کمیٹی کی درمیان مذاکرات شروع ہے، اور ہمارا جو ہے وہ آزادی مارچ اور اس کے جلسے تسلسل کے ساتھ انشاءاللہ جاری رہیں گے. اور جب رہبر کمیٹی کوئی رہنمائی دے گی تو اسی کے مطابق عمل ہوگا. تو یہ آئندہ کا لائے عمل بھی رہبر کمیٹی ہمیں دے گی. لیکن اب تک جو میں بات کر رہا ہوں تو آج اور کل میں انشاءاللہ یہ اجلاس جاری ہوں گے، اور جو لوگ آئے ہیں بڑے عزم کے ساتھ، بڑے ہمت کے ساتھ، بڑے جرأت کے ساتھ وہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ عمران کا استعفیٰ ہمیں چاہیے. درست ہے. اچھا، میں رانا تنویر صاحب کو اور سعید غنی صاحب کو جواب انہوں نے مانگا، میں دے دوں ان کو. پانچ چھ باتوں کے جواب میں نہیں پھر آپس میں الجھ جائیں گے، پروگرام آگے نہیں چلے گا. جواب دے رہا ہوں. انہوں نے کہا مولانا صاحب کا احترام کرنا ہے، احترام کر کے ان کو میں جواب دے رہا ہوں. انہوں نے کہا کہ جواب دہ ہیں، قرضے اتاریں گے. ہم نے ان کے قرضوں لیے ہوئے قرضوں کا سود $10 ارب آتے ہی اتارا ہے، ورنہ ہم ڈیفالٹ کر جاتے. انہوں نے کہا نوکریاں، ہمارا نوجوان پروگرام لانچ ہو چکا ہے اور انشاءاللہ ہم نوکریاں دینے جا رہے ہیں. ہم نوکریاں بھی دیں گے اور ہم روزگار بھی دیں گے. اس سال ہم نے جتنے ویزے ملتے ہیں ورک ویزا باہر جانے کے لیے، ہمارے لوگوں کو 1.5 لاکھ زیادہ ویزا بھی ہم دے چکے ہیں. پھر انہوں نے کہا معیشت میں راستے پہ چل چکی ہے. آپ ورلڈ بینک کی رپورٹ دیکھ لیں، ہماری رینکنگ ہر چیز میں بہتر ہوئی ہے. پھر انہوں نے کہا کہ مہنگائی کی وجہ کیا ہے؟ جن حکومتوں کے ساتھ آپ بیٹھے ہوئے تھے مولانا صاحب، جن حکومتوں کے ساتھ آپ حکومت میں بیٹھے ہوئے تھے، جن کے بارے میں پہلے آپ بڑے غلط بیان بھی دے چکے ہیں کہ ڈاکو ہیں، یہ چور ہیں، جب ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے آپ، تو اس وقت یہ 26,000 ارب کا جو 10 سال میں قرضہ لیا گیا ہے مہنگائی کی وجہ تو آپ ہیں.